بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، جب دل تھک جائے جان لو آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ جو لوگ روزانہ کم از کم 20 منٹ واک کر لیتے ہیں اس کو کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ ناخن کاٹنے کے بعد غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوتی۔ اگر ہفتے میں 2 دن بھی آڑو کھا لیں تو آپ جوڑوں کے درد سے دور رہیں گے۔ نہار منہ املی والا شربت پی لینے سے 2 مہینوں کے اندر موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کدو شوق سے کھاتے ہیں ایسے لوگوں کو پرسکون نیند آتی ہے۔ اگر آپ کو ذہنی تھکاوٹ رہتی ہے گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دو، آپ کو ذہنی سکون حاصل ہو جائے گا۔ خواب میں عبادت کرنا خیر و برکت اور بزرگی ملنے کی علامت ہے۔ گرم اور میٹھی چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر تھوڑے سے کام سے تھکن ہو جاتی ہے تو کشمش کا استعمال کریں۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے مفید ہے، اس کا استعمال کینسر کے مریض ضرور کیا کریں۔ سیب کھانے سے قبل اگر اس کو سونگھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھا لیا کرو، آپ کا دماغ ہمیشہ تیز رہے گا۔ جو صبح روزانہ 7 کھجوریں کھا لیتا ہے اس پر کسی قسم کے جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے ہیں، چھائیوں سے بچانا ہے، دانتوں کے پیلے پن کو دور کرنا ہے تو لیمبو کا رس استعمال کریں۔ لیمبو کا رس منہ پر لگانے سے منہ صاف ہو جاتا ہے۔ چہرے کا رنگ گورا کرنے کے لیے 1 عدد پیالے میں ارکے گلاب ایلو ویرا جیل وٹامن سی کے 2 عدد کیپسول ڈالیں۔ ان تمام اجزاء کو اچھی طرح مکس کریں، روزانہ رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں۔ 3 دن میں جلد چمکتی دمتی نرم و ملائم ہو جائے گی۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جائے تو باقاعدگی سے بادام کھائیں، آپ کا کولیسٹرول کم ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے موٹاپا آتا ہے۔ 2 چیزوں کی کمی زندگی میں انسان کو بہت تکلیف دیتی ہیں۔ ایک رات کو نیند ہے، اگر یہ پوری نہ ہو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ دوسرا من پسند انسان اگر میسر نہ ہو تو زندگی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر چہرے کا رنگ سانولا ہو، چقندر کا حلوہ بنا کر کھانے سے چہرہ سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں وزن اٹھاتی ہیں ان میں ہڈیوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو، گرم پانی سے نہانا اس کا بہترین علاج ہے۔ اگر کسی کو معمولی باتوں پر غصہ آ جائے جان لو وہ محبت کی کمی کا شکار ہے۔ کالی مرچ کا روزانہ استعمال کیا جائے، پیٹ کی گیس زیادہ نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کی شوگر بہت تیز ہو جاتی ہے وہ کسی بھی پھل کا جوس استعمال نہ کریں۔ پیاز کاٹتے وقت سر پر موٹا کپڑا رکھ لینے سے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے چینج کرتے ہیں ان کے گھر میں رزق کی تنگی رہتی ہے۔ جامن کھا لیا کرو، پیشاب کی نالی کے انفیکشن پیدا ہونے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ ہلدی کا استعمال جگر کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ اگر آپ کو پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو، پیشاب کرنے سے قبل 1 گلاس ٹھنڈے پانی کا پی لو۔ کلونجی کے اندر سرکہ شامل کر کے کھایا کرو، بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ تلسی کے پتوں کو ابال کر سر کو دھو لینے سے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پودینے اور تلسی کے پتوں کو پیس لیں، پھر اس کا رس چہرے پر لگائیں، کچھ ہی دنوں میں چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ میتھی کی سبزی کمر درد کے لیے بہترین ہے۔ جن افراد کا اے پازیٹو بلڈ گروپ ہے ایسے افراد قائدانہ صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں۔ جو عورت کھانا بناتے وقت یا ودود و یا لطیفوں کا ورد کرے اس کے گھر میں لڑائیاں، بیماریاں، جھگڑے، نچاکیاں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ گھر کے اندر محبت، پیار، سکون اور چین ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ معدے کی بیماری کے شکار ہوتے ہیں جو روٹی تیز تیز کھاتی ہیں۔ اگر آپ رات کو دانت صاف کر کے سوتے ہیں 80 سال تک آپ کے دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا اور نہ ہی دانت کمزور ہوں گے۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لیں، 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوں گی اور نہ ہی دل کے دورے کا خطرہ ہوگا۔ رات کے وقت کھجور کھا لیا کرو، کبھی معدے کا کینسر نہیں ہوگا اور نہ ہی معدہ خشک ہوتا ہے۔ اگر آپ دن پر کام کرتے ہیں، تھکاوٹ محسوس ہو تو رات کو بکری کا دودھ پی لیں۔ رات کے وقت ادرک والا پانی پینے سے 70 سال تک خون گاڑھا نہیں ہوتا، دل صحت مند رہتا ہے۔ یاد رکھیے تلی ہوئی غذائیں ہضم کرنے میں مشکل ہوتی ہے جو کہ بدہضمی اور تکلیف کا سبب بنتی ہیں۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اجوائن کو یخنی میں ڈال کر استعمال کریں، اس سے دودھ میں اضافہ ہوگا، بچے کا پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا۔ فرش پر روغن کے دھبے پڑ جانے کی صورت میں تیل سے صاف کر دیں۔ سوتے وقت رات کو پودینے کے چند پتے چبانے سے برے خواب نہیں آتے۔ جو لوگ گردے کے مریض ہیں ان کو کیلے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ کھانے والا انسان سست ہو جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے والی عورت کے گھر میں غربت آتی ہے۔ لہسن چھیلنے کے لیے اگر اسے توڑ کر دھوپ میں رکھ دیا جائے تو اس کے بعد چھیلیں تو آسانی سے چھل جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاؤں میں درد ہے، زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ کشمش کو باقاعدگی سے استعمال کریں۔ گائے کا خالص گھی چند قطرے لے کر روزانہ ہاتھ سے منہ کھول کر تالو کا مساج کریں۔ پھر 1 منٹ کن پٹی کا مساج کریں، ناک میں بھی لگائیں۔ یادداشت تیز ہو جائے گی، بچوں کا حافظہ لاجواب ہوگا۔ ٹینشن اور ڈپریشن کا یقینی علاج ہے۔ جس کو سر درد رہتا ہو پالک استعمال مت کریں۔ امرود کھا لیں، گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں۔ سورۃ رحمان کم سے کم دن میں 3 بار سننے سے جسم سے کینسر کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ زکام ہونا برس کی بیماری سے نجات دلاتا ہے۔ پانی میں نمک شامل کر کے پی لیں۔ دوپہر کے کھانے کے اندر سلاد اور پیاز کا استعمال کریں، یہ آپ کو بہت سے موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنی مصیبتوں کی شکایت نہ کرو، اس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ تمہارا دشمن خوش ہوتا ہے اور دوست غمگین ہوتا ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز کے اندر زہر ہے، زہر کے سوا ہر کڑوی چیز کے اندر شفا ہے۔ دل کی گھبراہٹ ہونے لگے، امرود کھا لیں۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے گلا کھل جاتا ہے، آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب ہلکے پیلے رنگ کا آئے تو جان لو آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ آڑو کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے مرگی کے مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ آم کے جوس کا زیادہ استعمال نہ کریں، یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جڑواں بچے کی خواہش رکھتے ہو تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کرو۔ کھانا کھانے کے فوری بعد اگر آپ کو نیند آ جائے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں درد کی پرابلم ہو، نہار منہ دہی کھاؤ۔ آڑو ایک ساتھ کھا لو، پیٹ کے سارے کیڑے مر جائیں گے۔ گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کرو۔ سوتے وقت ایک امرود کھا لو، ڈپریشن کے مرض دور ہو جائے گا۔ کم عمر جو لوگ شادی کرتے ہیں ایسے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ نہار منہ کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ ساگ میں اگر مکھن شامل کر کے کھایا جائے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہفتے میں 1 بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ نیم گرم پانی استعمال کریں، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ زیادہ پانی استعمال کریں، زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوتے۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے، صبح اٹھ کر نہانے سے کبھی خارش کی بیماری نہیں ہوتی۔ جلد کی جتنی بھی پرابلم ہو اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ روزانہ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آتی ہے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو سبزیاں زیادہ کھائیں، لمبا سجدہ کیا کریں۔ زندگی بھر دل کی بیماری سے بچے رہنا چاہتے ہیں، کھانے سے پہلے 1 پیاز کھا لیں۔ دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی، اس سے آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو، احسان، نیک نصیحت اور موت۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو، وطن، عزت اور حق۔ سوکھی کھانسی ہو تو شلجم کھانے سے آرام آتا ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ تانبے کے برتن میں پانی پینے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ جس دن کا آغاز تم صدقے سے کرتے ہو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جو عورت ٹینشن کم لیتی ہے وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ ٹینشن، زیادہ سوچنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے 100 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ منہ کی بدبو کی سب سے بڑی وجہ قبض ہے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ہفتے میں 2 بار بال دھونے سے آپ کے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ بال گرنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ بالوں میں بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ کھیل کے دوران یا کوئی بھی چوٹ لگے اور درد رہتا ہو، اس جگہ پر برف ملنے سے درد میں کمی آتی ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ روزانہ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز ہو جائے گا۔ زیادہ غصہ کرنا موٹاپے کا موجد ہے، غصے سے پرہیز کریں۔ پاؤں کے ناخنوں کو روزانہ بار بار چھونے سے انسان چست اور توانا رہتا ہے۔ زیتون کے تیل میں شکر ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سویا کرو، استغفار کی 3 تسبیح روزانہ پڑھا کرو، انشاءاللہ کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ 60 سال والے چہرے پر گاجر کا جوس لگاؤ، 4 دن بعد چہرہ 20 سال جیسا نظر آئے گا۔ اگر صبح کے وقت شہد گرم پانی میں ملا کر پی جائے آپ کا وزن کم ہو جائے گا، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔
لوبیا گرمی کو دور کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کمر اور گردہ کے درد میں بے حد فائدہ مند ہے، بند پیشاب کو کھولتا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے۔ پانی میں اسمگول ڈال کر پینے سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کاجو کا روزانہ استعمال کرنے سے شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ پیپل کا پتا منہ پر رکھ کر سونے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کڑوی چیزوں کے اندر شفا موجود ہے۔ میٹھی چیزیں انسان کی خوبصورتی کی دشمن ہیں۔ دہی کے اوپر والا پانی پی لو، اس سے جگر کی صفائی ہو جاتی ہے۔ 4 ہفتوں تک کلونجی کے 5 دانے پانی کے ساتھ نگل لینے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، اس سے قبض موٹاپا دور ہوگا، چہرہ بھی صاف ہو جائے گا۔ ایلو ویرا جیل اور 1 چمچ چکوترے کا جوس ملا کر پئیں، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ پیاز کاٹنے سے قبل لیمبو چاکھ لو، اس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ چھینک روکنے سے آپ کے بدن میں درد اور ذہنی دباؤ جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کی وجہ مثانے میں پتھری کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ آنکھوں کے نیچے بادام روغن لگانے سے آنکھوں میں چمک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، آنکھیں نشیلی نظر آتی ہیں۔ کھانا کھانے سے قبل 1 لہسن کا جوا کھا لو، پٹھے ڈھیلے نہیں ہوں گے۔ روزانہ نیم گرم پانی صبح کے وقت استعمال کرو، جلد تر و تازہ رہے گی۔ بواسیر ہونے کی وجہ سے خارش ہو، بڑی الائچی کھا لو، خارش رک جائے گی۔ انڈے کی سفیدی کو جلی ہوئی جگہ پر مسل لو، اس سے چھالے نہیں پڑیں گے۔ دن کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جب بھی چہل قدمی کے لیے نکلو تو اس سے پہلے ایک پھل کھاؤ، اس سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی سے نہانے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ روزانہ 1 لیمبو کا استعمال آپ کے موٹاپے میں کمی لاتا ہے۔ اٹھنے کے کچھ دیر بعد بستر ہی پر بیٹھے رہیں، تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں، اس سے دماغ فریش ہوتا ہے اور نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں چاکلیٹ کھانے سے آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ ہلدی استعمال کرنے سے ہڈیاں اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، بینائی تیز ہوتی ہے۔ سبز ٹماٹر پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ کھیرا کھایا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ اگر آپ اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں، چاول کے بعد پانی نہ پئیں۔ میتھی کی روٹی بنا کر دہی کے ساتھ کھانے سے سکن صاف ہوتی ہے۔ جب دل گھبرائے، صورت عالم نشرہ پڑھ لیا کریں، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ گلاب کا پھول سونگھنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ املی اور گڑ والا پانی پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے کر 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر پی لیں، قد بانس کی طرح لمبا ہو جائے گا۔ اگر بارش ہو رہی ہو، بارش والا پانی آنکھوں پر لگانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھائیں، آپ کے پیٹ میں گیس اور تیزابیت دور ہو جائے گی۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ رات کو بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ انجیر کے 3 دانے کھا لینے سے گھٹنوں اور جوڑوں کے درد میں طاقت آ جاتی ہے اور لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں اچھے برے 2 طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اچھے لوگ ہماری طاقت بنتے ہیں اور برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو، نیم کے پتوں کا پانی سر پر لگا لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے، خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ دبلے پتلے افراد پریشان نہ ہوں، روزانہ ابلے ہوئے آلو کھانے سے انسان کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ منہ سے بدبو آئے، گلیسرین ملے پانی سے غرارے کریں۔ ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے اکثر لوگوں میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ مصری کھانے سے بال کبھی کمزور نہیں ہوتے۔ زیادہ نمک کھانے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ملا کر پینے سے زہریلے اور موذی جانوروں کے زہر کا اثر ختم ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل بالوں کی سفیدی کو روکتا ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، جلد میں نمی پیدا کرتا ہے۔ زیتون کا تیل معدے کے افعال کو درست کرتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ رات کو سوتے وقت 1 بڑا چمچ سونف اور 11 بادام کھا لیں، اس سے نزلہ زکام دور ہو جائے گا، دماغ میں تری آ جائے گی۔ نزلہ زکام اور نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے نہایت عمدہ ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب رہتا ہے، ان کے لیے انگور کا رس بہترین چیز ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں 1 پاؤ انگور روزانہ کھانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول: خود سے وعدہ، محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ۔ 1 گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے تمام مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی ناشتے کے اندر روٹی کھا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔
اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، ہڈیوں میں طاقت بڑھتی ہے اور اس سے قد بھی لمبا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط یقین آپ کی زندگی کے 90% مسائل خود بخود حل کر دیتا ہے۔ اگر منہ پاک جائے، منہ میں چھالے ہو جائیں، 1 سے 2 دن خشک دھنیا چوستے رہنے سے یقینی شفا حاصل ہوگی۔ اگر نیند نہ آنے کی شکایت ہو، سونے سے پہلے پیاز کا استعمال کریں۔ اگر چہرے پر رونق بنانا چاہتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھیں۔ مصیبتوں کا حل چاہتے ہیں تو استغفار کریں۔ ہری پیاز دل کی بیماریوں کے لیے بے حد مفید ہے، یہ معدے کی گرمی کو ختم کرتی ہے۔ سونے سے پہلے ٹی وی، کمپیوٹر، موبائل کا استعمال نہ کرنے سے آپ کی یادداشت کمزور نہ ہوگی۔ کھانے کے بعد 15 منٹ پیدل چلنے سے شوگر متوازن رہتی ہے۔ بینگن کو جلا کر اس کی راکھ شہد میں شامل کر کے بواسیر کے مسوں پر لگائیں، مسے خشک ہو کر گر جائیں گے۔ اگر کوئی شخص غیر ضروری باتوں پر ہنستا ہے تو وہ شخص ذہنی طور پر اکیلا ہوتا ہے۔ اگر آپ مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو پیاز کا استعمال کریں۔ دانت میں درد ہو، چٹکی بھر میٹھا سوڈا، چٹکی بھر سفید نمک مکس کر کے درد پر لگائیں، درد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ ہنسی نہیں روک پا رہے تو اپنے آپ کو چٹکی کاٹیں۔ کلونجی پانی میں ابال کر رات کو سونے سے پہلے پینے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتی ہیں۔ جس نے اپنا تعلق حضور اکرم سے جوڑ لیا وہ یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ وقت ایک جیسا کبھی نہیں رہتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں یا گزر جاتے ہیں۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ عروج کے وقت تو اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ کبھی کبھی رشتے میں فاصلے اچھے ہوتے ہیں، اس طرح انسان کی عزت باقی رہتی ہے۔ ضد سے حاصل ہونے والی خواہش بندے کو کبھی خوشی نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی نمک یا کوئی کھانے کی چیز مانگے تو برتن میں لاؤ، ہاتھ پر رکھ کر مت لاؤ۔ جوتوں کو ہمیشہ جاڑ کر پہنو، شاید اس کے اندر کوئی موذی جانور بیٹھا ہو۔ اس طرح بستر اور کپڑے کو بھی جاڑ کر استعمال کرو۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کریں، صحت بخشتا ہے۔ کریلا شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند سبزی ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے بواسیر سے نجات ملتی ہے۔ کنپٹی پر انگوٹھا رکھیں، دماغ فریش ہو جائے گا۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ ٹماٹر کا جوس کھلے مسام کو بند کرتا ہے۔ کھانا بناتے وقت لوہے کا چمچ استعمال مت کریں، اس سے کینسر کی بیماری آتی ہے۔ لکڑی کا چمچ استعمال کریں۔ صورت انعام جس مریض پر پڑی جاتی ہے اس کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ سائیکولوجی کے مطابق اچھے خوبصورت لباس پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ سنت کے مطابق پانی پینے سے دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ چبانے والے پھل کھاؤ، منہ کی ورزش ہوتی ہے، دانت بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان دکھائی دیتے ہیں۔ دودھ میں شہد ڈال کر پی لو، حافظہ تیز ہوگا۔ اگر آپ کو کسی کے غصے سے ڈر لگتا ہے، اس کا غصہ بہت شدید ہے، اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ ناریل کا پانی پینے سے جسم میں پانی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوتے۔ کھانے میں تھوڑا سا گھی شامل کر کے کھانے سے صحت بہتر ہوتی ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو، چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لو، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ لیمبو کے استعمال سے حافظہ تیز ہوتا ہے، جگر کی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ بچے کو بد ہضمی ہو جائے، پودینے اور سونف کے پانی کو ابال کر پلائیں۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ جھاڑو کبھی کھڑی کر کے نہ رکھیں، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ زمین پر سفر کرنے کے لیے چاند کے پہلے 14 دن اور سمندری سفر کے لیے آخری 15 دن کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بچے کی تعلیم میں بسم اللہ کا آغاز اس دن کرنا چاہیے جس دن اس کی پیدائش کا دن ہو۔ طاق دنوں میں، طاق مہینوں میں، طاق سالوں میں شادی، نکاح اور معاہدے کا اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ روٹی کھانے سے پہلے کھانس لیا کرو، دمہ نہیں ہوگا۔ نہانے سے پہلے لیمبو چاٹ لو، موٹاپا نہیں آئے گا۔ بہانہ کرنے سے پہلے پانی پی لو، لکوہ نہیں ہوگا۔ جو عورتیں ٹینشن کم لیتی ہیں جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ بکری کا دودھ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے، انار کا جوس اور زیتون کا تیل استعمال کرو۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ دسترخوان پر پیٹ کی اور غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی حفاظت کریں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، کیونکہ آخری نوالے کے اندر شفا موجود ہے۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ کچی ہری مرچ کھانے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے۔ پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا جوس پینا مفید ہے۔ دبلے پتلے لوگ گنے کا جوس استعمال کریں، اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ہری چٹنی کا رنگ فریش رکھنا چاہتے ہیں، بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیمبو کا رس اور تیل شامل کریں۔ اگر آپ دبلے پتلے ہیں، کالے چنے کھائیں۔
بدن پر گوشت چڑھائیں کیونکہ دبلا ہونا ہڈیوں کے سکڑ جانے اور فریکچر ہونے کا سبب بنتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران بھوک باقی ہو، کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔